اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب ساری مخلوق سجدے میں گر گئی تو یہ بیچ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، کنفیوز تھا، اور سارے مخلوق کو یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ سارے لوگوں نے سجدہ کر لیا اور میں نہیں کیا۔ تو اللہ اس سے پوچھتا ہے، اللہ اس سے کہتا ہے کہ ابلیس، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو یہ کہتا ہے کالا، اس نے کہا کہ میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گاڑ کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ذرا اپنے سوچ کو اس تصور سے لے کر آئے کہ دنیا میں پہلا انسان ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا میدان لگا ہوا ہے اور ساری مخلوق جمع ہے، اور اللہ نے سب کو پہلے سے آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی انسان تم لوگوں کے سامنے آئے، میری نئی مخلوق، میری نئی کریشن تم لوگوں کے سامنے آئے، تو تم لوگوں نے آگے سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، فوراً سے اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ ایک ایسا تصور ہے اور سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں پہلے انسان کو لے کر، پہلے انسان کو دیکھ کر، لیکن یہ ابلیس کھڑا رہتا ہے اکیلا۔ جب یہ کھڑا رہتا ہے تو اب اللہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ ابلیس، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، ان میں شامل نہیں ہوا جن لوگوں نے سجدہ کیا ہے؟ تو یہ آگے سے اللہ سے کیا کہتا ہے کہ میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں، کہ میں اتنا تو گرا ہوا نہیں ہوں نا کہ ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی، سڑے ہوئے گاڑ کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ہائے، یہ تھا وہ شیطان، یہ تھا وہ ابلیس جو تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور آج سب کے سب ابلیس بنے ہوئے ہیں۔ آج سارے کے سارے مسلمان کو ابلیس کے کام اچھے لگ رہے ہیں، آج سارے کے سارے مسلمان کو لبرل ہونا اچھا لگ رہا ہے، اور لبرل ہونا پسند کس کو ہے؟ ابلیس کو۔ آج سارے کے سارے مسلمان نکاح سے بائیکاٹ اور جنا کو ویلکم کر رہا ہے، اور جنا کام کس کا ہے؟ ابلیس کا۔ آج سارے کے سارے مسلمان حرام کو ویلکم اور حلال کو بائیکاٹ کر رہا ہے۔ کہتا ہے مشکل ہے کمانا حلال، نہیں کما جا رہا یار، آسان ہے کمانا حرام، اور حرام کام کس کا ہے؟ ابلیس کا۔ آج سارے مسلمان لڑکیاں لڑکے لیٹ نائٹ تک آپس میں چیٹنگ کرتے رہتے۔ کیا چیٹنگ؟ I miss you, I love you, I kiss you, I follow you, I follow you, I follow you، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، 10 دفعہ کہتے، بیجار ہی نہیں ہوتے کم وقت۔ اور یہ کام کس کے ہیں؟ غیر ضروری باتوں کو کرنا، ایوی حال چال پوچھنا، ایوی بری بری باتیں کرنا، لوگوں کی عزت نفس کو پامال کرنا، ماں باپ کو دھوکے دینا، بہن بھائیوں سے چھپ چھپ کر غیر لڑکے اور لڑکیوں سے باتیں کرنا، بے فضول۔ یہ کس کے کام ہے؟ ابلیس کے نا، ہے نا ابلیس کے کام۔ وہی ابلیس جس نے اللہ کو کیا کہا کہ اے اللہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گاڑ کی مٹی سے پیدا کیا ہے، تیری ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی تو ایک حقیر چیز ہے نا، اگر میں اس کے آگے سجدہ کر لوں تو یہ تو میرا بادشاہ بن جائے گا نا۔ اور شیطان نے انکار کیا سجدے سے۔ شیطان نے تمہیں سجدے نہیں کیا، شیطان نے تمہیں ایک سجدے نہیں کیا، اور تم شیطان کے ہزاروں کام کو کر رہے ہو۔ شیطان نے تمہیں اللہ کے کہنے پر بھی تمہارے لیے سجدہ نہیں کیا، لیکن تم اللہ کے باوجود اس کے کہ اللہ نے تمہیں شیطان کی بات ماننے سے منع کیا ہے، پھر بھی تم اسی کی بات مان رہے ہو۔ تو کیسے مسلمان ہو، کیسے نوجوان ہو، کیسے مومن ہو؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کیا یہ مقابلہ اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا ہے، سیکریٹ رکھا ہے؟ قرآن میں 1400 سالوں سے موجود ہے، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور تم جو کہتے ہو آمنت باللہ و ملائکتہ و رسول و کتبہ و رسولہ، اچھا، ویری گڈ، بہت اچھا بہت اچھا۔ جب تم کہتے ہو کہ میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر، تو پھر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ تم صرف بول رہے ہو؟ تمہارا عمل کہاں گیا بندے؟
اگر یہ کلمہ صرف بول کی حد تک ہوتی، الفاظ کی حد تک ہوتی، تو اسے تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زیادہ دفعہ پیشکش کیا کہ یار چاچا پڑھ لیجئے چاچا پڑھ لیجئے، لیکن نہیں پڑھ رہا تھا۔ کیوں؟ بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہو، بڑے بڑے شاعری پڑھ سکتے ہو، اشعار پڑھ سکتے ہو، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2-4 الفاظ ہی تو ہے، پڑھ لیے نا، کیوں نہیں پڑھ رہا تھا؟ کیوں؟ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ان پڑھ تھا۔ مشکل ہے کلمہ پڑھنا کسی غیر مسلم کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا، اس لیے وہ انکار کر رہا تھا۔ وہ کلمے کی پابند زندگی کو جانتا تھا، وہ کلمے کی بندگی کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر میں اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار سکوں گا، پھر تو مجھے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہوگی۔ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، پھر کیا فائدہ میرے سردار ہونے کا کہ مجھے ایک اللہ کی بندگی کرنی پڑے؟ پھر کیا فائدہ میرے سردار ہونے کا کہ مجھے اپنی ہی بھتیجے کی باتوں کو ماننا پڑے؟ اس وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو تم جو کہتے ہو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ٹھیک ہے، تم ایمان لائے کتابوں پر، تم ایمان لائے رسولوں پر، تم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دنوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، لیکن تمہارا ایمان عمل کے میدان میں کہاں ہے؟ عمل کے میدان میں تمہارا ایمان غائب ہے اللہ کے بندے۔ اور تم یہ جو زبان سے بول رہے ہو نا، وہ تمہارے دلوں میں نہیں اتر رہا ہے، اور تمہیں جو علم ہے تم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہو، اور یہ تمہاری کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو دور کرنا تم پر فرض ہے، اور یہ تمہیں مرنے سے پہلے کرنا پڑے گا، کیونکہ مرنے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے تمہارے پاس۔ اس کے بعد تو غیر مسلم بھی اللہ سے کہیں گے کہ اللہ مجھے واپس کر دے، مجھے بھیج دے اس دنیا میں جس جہان میں تجھے بھول گیا تھا، میں جس دنیا میں تجھے نہیں مان رہا تھا، مجھے بھیج دے، میں مانوں گا، مجھے واپس کر دے اس دنیا میں پھر توبہ کروں گا، تیرے حکموں کو مانوں گا، میں ایمان لے آؤں گا، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، پھر تو بہت دیر ہو جائے گی نا۔ تو تم جو زبان سے کہتے ہو کہ میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آیا، تو کیا تم آج تک اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ کیا تو نے آج تک اللہ کی کتابوں کو سمجھا؟ کیا تو نے آج تک اللہ کی باتوں پر غور کیا؟ اللہ کی نشانیوں پر غور کیا؟ نہیں کیا نا، تو اس کی مثال تو ایسے ہی دی جائے گی نا کہ منہ پہ اللہ اللہ اور دل میں رام رام ہے نا۔ ہم محبتوں کے دعووں میں جھوٹے ہیں، ہم عمل کے میدان میں جھوٹے ہیں۔ ہماری مثال اس انسان کی طرح ہے کہ ایک انسان ہے جو گلیوں سے گزرتے ہوئے آواز لگاتا ہے کہ امی زندہ باد، ابو زندہ باد، امی زندہ باد، ابو زندہ باد، اور زبان سے کیا کر رہا ہے؟ ماں باپ کی تعریف، خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ محلے سے نکلتے ہوئے گزرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ امی زندہ باد۔ دکانوں سے گزرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ابو زندہ باد۔ سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے لوگ؟ کیا شیر کا بچہ ہے یار، کیا شیر کا بچہ ہے، کیا محبت ہے ماں باپ سے اس کو، کیا زبردست بندہ ہے، اس کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہے، کتنے لکی ہے اس کے ماں باپ کہ اپنے ماں باپ کا اتنا فرما بردار اولاد ہے۔ اور جب یہی بندہ رات کو اپنے ماں باپ کے گھر جاتا ہے، اس کے برے ماں باپ اس کو دیکھ کے جب کہتا ہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی دیتا، تھوڑا پانی لا کے دو بیٹا ایک گلاس، تو یہ جو لیٹا ہوا رہتا ہے تو یہ ایسے اٹھ کے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ امی دیکھیں، امی آپ بھی زندہ باد اور ابو آپ بھی زندہ باد، لیکن کیا ہے نا امی ابو کہ میں موبائل دیکھنے میں تو مصروف ہوں، پانی تو آپ کو خود اٹھ کے پینا پڑے گا۔ تو ماں باپ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا اولاد ہے، یہ کیسا بندہ ہے، یہ تو پورے محلہ میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، محلے سے گزرتے کہتا ہے امی زندہ باد، گلیوں سے گزرتے امی زندہ باد، ابو زندہ باد، لیکن اس سے ایک طرف تو امی زندہ باد ابو زندہ باد کر رہا ہے، دوسری طرف اس سے چھوٹا سا عمل کہوں، پانی لانے کو کہوں تو کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، آپ خود اٹھ کے پیئے، خود لا کے پیئے۔ تو اسی طرح یہی حال ہمارا بھی ہے
ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پہ، وکتبہ ورسولہ، اور کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، ہم تو کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب اللہ ہم سے کہتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی باتوں پہ، اللہ پہ میں ایمان لے آئی، تو جب اللہ دوسری طرف ہمیں کہتا ہے کہ جنا سے بچ جاؤ، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے، ہم کر رہے ہیں جنا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میری مانو، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہیں مان سکتا، نہیں مانتے ہم اللہ کی بات۔ اللہ کہتے ہیں بے حیائیوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، تو ہم دل اور سینہ چوڑا کر کے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے گناہوں کو۔ تو یہی ہو گئی نا ہماری مثال، اسی طرح ہو گئی نا کہ ہم محبتوں کے میدان میں جھوٹے نکل گئے نا، عمل کے میدان میں جھوٹے نکل گئے نا۔ اور یہی چیز تو شیطان چاہتا ہے، یہی تو چاہتا ہے شیطان۔ جب ایک انسان بیمار پڑتا ہے نا، تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کو جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ فوراً سے اپنی بیماری کو ختم کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں نے اپنی بیماری پہ دھیان نہیں دیا تو یہ بیماری بڑھ کر مجھے کھا سکتی ہے۔ یہ بیماری، یہ جو مجھے کینسر ہو گیا، اگر میں نے اس کا علاج وقت پہ نہیں کرایا تو یہ کینسر ابھی جو میرے بلڈ میں ہے، یہ میرے لنگس میں آ سکتا ہے، پھر یہ میرے لیور کو ڈیمیج کر سکتا ہے، پھر یہ میری پوری جسم کو بیکار کر دے گا، پھر میں مر جاؤں گا، میں مر بھی سکتا ہوں۔ تو یہ وقت سے پہلے ایک چھوٹا سا کینسر کو یہ فوراً سے ختم کرتا ہے، اس کا علاج کرواتا ہے۔ تو ہمیں بھی کینسر ہوا ہے، ہمیں بھی گناہوں کا کینسر ہو گیا ہے، ہمیں بھی بے حیائیوں کا کینسر ہوا ہے، ہمیں بھی گناہوں کا کینسر ہو گیا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اور یہ کینسر ہمیں ڈے بائی ڈے، روز تھوڑا تھوڑا کر کے دیمک کی طرح ہمیں کھا رہا ہے، اور ایک دن ہم ایسے ہو جائیں گے، ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک دن، اور ہمیں ایسے رستوں پہ لا کے کھڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک طرف ہمارے اسلام ہوں گے اور دوسری طرف کفر ہوگا، لیکن ہم ایسے ہو جائیں گے کہ ہماری حالت ایسی ہو جائے گی کہ ہمیں اسلام کی طرف جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور کفر کو چننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہم ایسے بن جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو اس حالات سے بچائے، اس سچویشن سے بچائے، اس مشکل سے بچائے۔ اللہ سے غفلت، ایمان سے غفلت، اللہ سے محبت، ایمان سے محبت۔ اللہ کے قریب جانے سے ہمارا ایمان بچے گا، اللہ سے دوری جائیں گے تو ہمارا ایمان نہیں بچے گا، اور ہمارا ایمان نہیں بچے گا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اپنے آپ کو خراب نہ کرے، برباد نہ کرے، اپنے اللہ کی طرف واپس آ جائیں، لوٹ کے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے دوسری طرف آتے فوراً سے کہیں پہ۔ تو پھر جب شیطان نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، قال فخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ نے کہا اچھا تو تو نکل جا یہاں سے، تو نے میری بات نہیں مانا، تو نے میری حکموں کو پورا نہیں کیا، میرے حکموں پہ سجدہ نہیں کیا، تو نے میری مخلوق کے لیے سجدہ نہیں کیا، تو میری مخلوق سے محبت نہیں کرتا ہے، تو میری مخلوق کا دشمن بن رہا ہے، تو نکل یہاں سے، تو نکل جا۔ اگر تیری نظروں میں میری انسان کی قیمت نہیں ہے نا، تو میری نظروں میں تیری قیمت نہیں ہے، تو جا یہاں سے، نکل جا۔ دیکھیں اپنے اللہ کو، سوچے اپنے اللہ کے بارے میں، غور کرے کہ اللہ آپ کو چنا، اسے چھوڑ دیا وہیں پہ، کیا کہا، تیری نظروں میں میری انسان کی قدر نہیں ہے تو میری نظروں میں تیری قدر نہیں ہے، چل نکل یہاں سے۔ آپ کا رب آپ کو چن لیا، آپ کا رب آپ کو محبت کیا، آپ کو اپنے اللہ کی محبت نہیں دکھتی ہے یہاں پہ، پھر کیوں مان رہے شیطان کی بات؟ واپس آئے نا، دفاع کر دیے اس شیطان کو کہ نکل، میری رحمت سے نکال دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَّا يَوْمِ الدِّينِ۔ اور کیا کہا اللہ نے کہ تجھ پہ لعنت پڑی رہے گی قیامت تک، میری فٹکار پڑتی رہے گی۔ تو نے میرے بندوں کو، میرے مخلوق کو، میرے انسان کو جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں تو اس سے نفرت کرتا ہے، تو نکل، میری رحمت سے نکال دی۔ چنا آپ کو، تھاما آپ سے، اظہار کیا،
आपको बोला, ए इब्ने आदम, आदम की बेटियों, आदम की बेटो, तेरा रब तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तू भी कर। बदले में क्या कहा? वो रब जो मोहब्बतों का मालिक, इज्जतों का मालिक, जमीन व आसमान का बादशाह, पूरी कायनात का बादशाह, वो तुम्हारी जिंदगी का मालिक, वो मेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी और मौत का मालिक, वो रब हमसे कहता है मैं तुझसे मोहब्बत करता। क्या ये बात आपको एहसास नहीं होता है कि वो रब होकर वो हमसे मोहब्बत का इजहार करे? हम 6 फुट के बंदे किस गुरूर में हैं, किस गुरूर में? तो आ जाए अपने अल्लाह की तरफ वापस, ना जाए अपने अल्लाह से दूर। ठीक है? तो शैतान क्या कहता है अल्लाह से कि काल रब्बी फअंजरनी मिन अला यौमिद्दीन, कि या रब, अब देखिए मैं आपको कैसे समझाऊं अल्लाह की मोहब्बत। गौर करे, देखिए ये शैतान मलून खबीस अभी जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है, अभी इसी वक्त थोड़ी देर पहले जो अल्लाह से ये कहा है कि मैं तेरे बंदों इंसान की सजदा नहीं करूंगा, इसने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा। और अभी गौर करें मैं कैसे अपने अल्लाह की अताओं को आपको समझाऊं, मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है। थोड़ा गौर करे अपने बातों पे, अपने अल्लाह की बातों पे गौर करे। सोचे अपने अल्लाह की मोहब्बत के बारे में कि अभी ये मलून खबीस, अल्लाह का दुश्मन, इंसान का दुश्मन, पूरी दुनिया का दुश्मन, या भी अल्लाह से, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है, इनकार किया अल्लाह की बातों को मानने से। और ये अभी अल्लाह से क्या बोल रहा है कि अल्लाह फिर तूने जो मुझे अपनी रहमत से निकाल दिया है, तो जमीन तेरी, आसमान तेरा, मैं कहाँ जाऊंगा? तो मुझे मोहलत दे। मोहलत क्या दे यार? अब देखिए अभी ये कह रहा कि अल्लाह से मोहलत मुझे ये दे दे कि तू मुझे उस दिन तक जिंदा रख कि जब तू मुर्दों को कब्र से उठाएगा, यानी कि आखिरत के दिन, यानी कि कयामत के दिन तक मुझे जिंदा रख। ये मलून, ये खबीस, ये अल्लाह से मोहलत मांग रहा है। ये शैतान होकर, जिसको अभी पता है कि मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, इसको अपनी जिंदगी के बारे में A to Z पता चल गया कि मैं अल्लाह की रहमत से निकला, अब मेरे पास बचा क्या? रहमान मेरे हाथ से निकल गया, रहमान की रहमत से मैं निकल गया, मेरे पास बचा क्या? मैं तो कुछ नहीं हूँ। तब भी ये उसी रब से मांग रहा है जिसकी ये नाफरमानी किया है। उसी रब से ना मांग रहा है कि मुझे मोहलत दे उस दिन तक की जब तू कब्रों से बंदे को उठाएगा। और हमारा हाल क्या? अरे हम तो तौबा के लिए इसलिए नहीं जाते कि हमारा ज़मीर हमें अंदर से गाइड कर रहा होता है, हमें इतना कह रहा होता ना कि चल यार तू बड़ा गुनहगार है, बड़ा बदकार है, तूने बड़े बड़े लेवल के गुनाह कर लिए हैं। इस वजह से हम अल्लाह के पास तौबा के लिए नहीं जाते। और ये मलून अभी अल्लाह का हुक्म तोड़ा, अल्लाह को देख कर अल्लाह का हुक्म तोड़ा है, और अभी ये अल्लाह से मांग रहा है मोहलत। तो हम क्या अपने अल्लाह की तरफ नहीं जा सकते? तो फिर अल्लाह क्या कहते हैं? काला फ़इन्नका मिनल मुंजरीन। ठीक है। और अल्लाह कहते हैं इला यौमिल वक्तिल मालूम, कि ठीक है मैं तुझे मोहलत तो दे देता हूँ, लेकिन सिर्फ उस दिन के लिए, जो दिन मुझे मालूम है, जो वक्त मुझे मालूम है, उस दिन तक की मैं तुझे मोहलत देता हूँ। अल्लाह ने अल्लाह से ये मांगा। और देखिए अल्लाह कितना रहीम और करीम है कि अभी इसने अल्लाह की नाफरमानी की और फिर ये अल्लाह से मांग रहा है, तो अल्लाह इस शैतान को जिसे अपनी रहमत से निकाल दिया उसे अता करता है। तो क्या तुम अल्लाह से तौबा करोगे तो क्या अल्लाह तुम्हारी तौबा नहीं कबूल करेगी? नहीं करेंगे कबूल? क्या लगता है आपको? क्या अगर आप अल्लाह से कहोगे कि अल्लाह तू मुझे अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा, तो क्या अल्लाह आपको अपनी इबादत की तौफीक नहीं देंगे? क्या अल्लाह से आप अल्लाह को मांगेंगे कि अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तेरे बगैर नहीं रह सकता हूँ और मैं इसीलिए तुझसे ही मांग रहा हूँ, तो क्या अल्लाह आपको अपने करीब नहीं करेगा? क्या आप मुश्किल हालात में अपने अल्लाह को पुकारेंगे कि अल्लाह देख दुनिया वालों ने धक्का दे दिया है मुझे, मैं गिर गया हूँ, तो क्या तुम्हारा रब आपको उठाएगा नहीं? तुम्हें उठाएगा नहीं? क्या तुम्हारा रब तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हें दिखाएगा नहीं? क्या तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत नहीं करता है? तुम्हें अपने रब की मोहब्बत नहीं दिख रही है? आ जाए अल्लाह की तरफ, फौरन आ जाए, कुछ नहीं है गुनाहों में रखा, लौट के आ जाए। हम अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है।
हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। अल्लाह से दूर ना जाए, आपकी दुआ कबूल हो सकती है। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अल्लाह से एक ही दुआ मांगते रहते हैं, अगर कभी थोड़ी देर हो जाए तो हम शिकायत करते हैं कि अल्लाह से मैं जायज़ दुआ मांग रही हूँ, जायज़ ख्वाहिशें मांग रही हूँ कि अल्लाह पूरी कर दे, अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहे। हम अल्लाह के बंदों से जाके कहते कि जब अल्लाह सुनने वाला है तो मेरी दुआ को क्यों नहीं सुनते हैं। हम ऐसे शिकायत कर लेते अपने रब से। तो अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बैठाए, जगह दे, अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। अगर अल्लाह से दूर चले जाओगे तो कहाँ जाओगे? अल्लाह और बंदे की दौड़ में हमेशा अल्लाह जीतेगा। थक जाओगे अल्लाह से दूर भागते भागते, क्योंकि तुम अल्लाह से दूर तो भागोगे लेकिन अल्लाह तुम्हें तब भी नहीं छोड़ेगा। तो वो हसरत जब हम अल्लाह को देख के करेंगे, उससे पहले हम अपने अल्लाह के लिए क्यों ना तड़प ले, क्यों ना रोना ना आए ना, तब भी रो ले अपने रब के लिए। कहे अल्लाह तेरे लिए रोना चाहती हूँ, नहीं निकल रहे आंसू मेरे। मांग लेना वो रब जो जिसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। क्या अल्लाह से अल्लाह को मांगोगी तो अल्लाह देर करेंगे? अरे हमें दुनिया की कोई चीज की लालच लग जाए ना तो हम अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग लेते। क्या हम उसी तरह हम अल्लाह से अल्लाह को न मांग ले कि अल्लाह तू मिल जा ए रब मेरे। जब मेरे इस दिल में दुनिया की मोहब्बत आ सकती है और वो मोहब्बत मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, जब मेरे इस दिल में तेरी बनाई हुई मखलूक की मोहब्बत आ सकती है, तेरे बंदों की मोहब्बत आ सकती है, कोई बंदा मुझे, कोई बंदी मुझे इतना हसीन, इतना अच्छा लग सकता है कि मैं उसके लिए अपने होशो हवास को गवा सकती हूँ, जो मेरे मेंटली हालत को खराब कर सकता है ये मोहब्बत मेरी। तो क्या मेरे इस दिल में तू नहीं आ सकता है रब? और तेरे आने से मेरे दिल की दुनिया बदल नहीं सकती है? क्या मेरे तेरे आने से मैं सब्र न जाऊंगी? या रब मैं तुझसे मांग रहा हूँ। हाँ मुझे तेरे रजा के रास्तों का नहीं पता है, मैं फिर भी मैं तुझे मांग रहा हूँ। तू मुझे अपने करीब तो कर ले, उठा लेना या रब। मैं इस यकीन से मांग रहा हूँ तुझसे कि क्यों तेरे सिवा मेरा कोई है नहीं। अपने अल्लाह से अल्लाह को पुकारो तो सही, अपने अल्लाह से जिद एक बार लगा के तो देखे अपने अल्लाह से। हम जिद अपने अल्लाह से नहीं लगाते, बस हमें दुनिया चाहिए तो अल्लाह से हम जिद लगाते। हमने अल्लाह से कभी अल्लाह को मांगने की कोशिश ही नहीं की। हम अल्लाह से इसलिए दूर हैं और ये दूरी हमारी नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। तो अल्लाह के पास आ जाए, अल्लाह के पास आ जाए फौरन। अगर हम अल्लाह के पास नहीं आएंगे ना तो जब अल्लाह पाक कयामत के दिन बंदों को अलग अलग करेंगे, नेकों को और गुनहगारों को, तो जो नेक रहेंगे, जो अल्लाह के टीम में रहेंगे, वो एक तरफ हो जाएंगे और जो शैतान के हम जो हुक्मों को मानते हैं, बातों को मानते हैं, तो ऐसा ना हो कभी गौर करें अपने आप पे, कहीं मैं उस दिन शैतान की टीम में तो ना शामिल हो जाऊं, कहीं कयामत के दिन मैं शैतान के फौज में तो खड़ा नहीं हो जाऊंगा ना। अपने आप पे गौर करे, अपने अमाल पे गौर करे, अल्लाह से दूर ना भागे। फिर ये शैतान ही हमें कहेंगे, जब हम कहेंगे ना इस शैतान से, अगर तुम अल्लाह के इस शैतान के फौज में खड़े हो जाओगे और जब तुम कहोगे ना शैतान से कि आज हमें अल्लाह से बचा ले, अल्लाह के अजाब से हमें बचाए, तो ये शैतान हंसेगा और कहेगा मैं जो तुझसे वादा किया था ना दुनिया में वो सारे के सारे झूठे, तेरे रब की हर बात सच्ची थी और मैंने तो तुझे कुछ किया ही नहीं, तूने तो अपनी मर्जी से गुनाह किया, मेरी बातों को अपनी मर्जी से माना। ये खबीस, ये शैतान, ये मलून इतना गंदा है, तो भागे इनकी तरफ से, छोड़े इनको, इनके गुनाहों पे तौबा करके पानी फेर दें, अपने अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह के बंदों में शामिल हो जाए। और अल्लाह क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहे हैं कि जो तेरी पैरवी करेगा ना, और फिर उसके बाद देखिए अल्लाह बता दिए ना, जब ये शैतान जो मोहलत दे दिए इनको अल्लाह पाक, तो ये शैतान फिर फौरन से खड़ा हो गया और क्या कहने लगा कि अल्लाह मैं कसम खाता हूँ। देखिए इस शैतान मलून खबीस की कि अल्लाह से कह रहा है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तेरे इस बंदे के लिए दुनिया में दिलकशी पैदा कर दूंगा। और दिलकशी कैसी पैदा करूंगा कि ये तुझे भूल जाएंगे, तेरे हुक्मों को ये सीना और दिल चौड़ा कर कर के तोड़ेगा, तुझे मानेगा नहीं, तेरी बातों को नहीं मानेगा, मैं इसे इतना गुमराह करूंगा।
میں اسے اپنی محبت میں فنا کر لوں گا، اپنی محبت میں گم کر دوں گا، دنیا میں اسے اتنے مصروف کر دوں گا کہ تجھ سے ڈریں گے، میں اسے تجھ سے ڈراؤں گا اور آخرت سے ڈراؤں گا، اور گناہ کے لیے اس کو آسان کر دوں گا، گناہ اس کے نظروں میں بہت آسان کر دوں گا، اور نیکی کو میں اس کے لیے بڑا مشکل کر دوں گا۔ تو اللہ نے فرما دیا نا، لیکن وہ اس سمے یہ بھی کہا تھا، یہ خبیث اپنے منہ سے اقرار کیا تھا کہ ہاں میں تیرے اس بندے کو، اللہ نے جب بتا دیا کہ ہاں یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ کہہ دیا کہ ہاں میں تیرے ان بندوں کو تو کچھ نہیں کروں گا جسے تو نے چن لی ہے اپنے لیے، باقی ان میں سے میں لوگوں تمہارے ان میں سے جو بندے بچے میں ان کو تمہارا شکر گزار نہیں بننے دوں گا۔ تو اپنے آپ پہ غور کرے، اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ شیطان نے تو بول ہی دیا ہے، تو شیطان تو کام کر رہا ہے، تو اللہ نے قرآن میں یہ بات کیوں لکھی ہے، کیوں اتار دی ہے، کیوں تم تک پہنچائی ہے؟ تاکہ تم غور کرو نا۔ بتا دیا ہے تمہارے دشمن کا پتہ اللہ نے دے دیا کہ دیکھ تمہارا یہ دشمن ہے، تمہیں آنا میرے پاس ہے، تو تمہیں اس کی بات نہیں ماننی ہے نا۔ آ جائے اللہ کی طرف، ہماری منزل، ہماری محبت، ہماری چاہت، ہماری زندگی ہمارے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آ جائے اپنے اللہ کے پاس، اللہ کے بغیر زندگی اچھی نہیں لگتی یار، یہ دل دھڑکتا ہے اللہ کے بغیر تو یہ فضول ہے، یہ اللہ کی محبت میں دھڑ کے اللہ کے لیے تڑپے تو یہ زندہ دل ہے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے وہ دل ہی زندہ ہے، باقی اس دل کو اللہ پاک مردوں میں شامل کر دیا ہے، جو اللہ کے بغیر دھڑک رہا ہے، جو اللہ کی یادوں کے بغیر دھڑک رہا ہے، اس دل کو اللہ پاک مردہ کہہ دیے۔ آ جائے اللہ کی طرف۔